وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اور اے محبوب ہم نے آپ کو شعر کہنا نہیں سکھایا، اس لیے کہ یہ آپ کی شان کے مناسب نہیں تھا۔ اچھا، یہاں کچھ لوگ اس بات پہ بڑا برسے ہیں کہ شعر بڑی بری چیز ہے۔ یہاں شعر کی قباحت بیان نہیں کی گئی، ہر شعر برا نہیں ہوتا، کچھ شعر حکمت والے ہوتے ہیں اور قوموں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ جس طرح اقبال کی شاعری پڑھی ہے آپ، تو اس شاعری نے مردہ قوم کے اندر زندگی کی نئی روح پھونک دی ہے، اور بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں جن کی شاعری نے قوموں کو نئی زندگی دی، حیات نو بخش دی۔ تو وہ تو کوئی زبان سے آپ گندی بات کریں تو وہ نہ بھی شاعری ہو تو بری ہے، اور اچھی بات کریں تو شاعری بھی ہو تو بری نہیں ہے۔ تو وہ تو شاعر کا خیال ہے، وہ خیال اچھا ہے تو وہ شاعری بھی اچھی ہے، خیال برا ہے تو شاعری بھی بری ہے۔ تو شاعری کی یہاں برائی بیان نہیں کی گئی، اور جہاں شاعری کی برائی بیان کی گئی ہے وہ جو ہے وہ شاعری ہے کہ جو جذبات کو حرارت دینے کی بجائے جذبات کو سرد کرتی ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا، عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا، ان کے اندیشہ تاریک میں قوموں کے مزار، چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو بیدار، ہند کے شاعر و صورت گر و افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ ہے عورت سوار۔ جو شاعری صرف لب و رخسار کے گرد گھومتی ہے وہ قوموں کو زندگی نہیں دیتی، وہ قوموں کے مزاج میں سردی اور ٹھنڈک پیدا کرتی ہے، اور وہ شاعری جو قوموں کے اندر جو ہے وہ حرارت پیدا کرتی ہے وہ شاعری محمود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حسان شعر پڑھو، تمہارے شعر تیروں سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ تو شاعری بری نہیں ہے، لیکن یہاں جو حضور سے شاعری کی نفی کی گئی اس لیے نہیں کہ شاعری بری ہے، بلکہ اس لیے نفی کی کہ محبوب اونچے۔ کہا اس لیے آپ کو شعر نہیں سکھایا کہ ما ينبغی وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اس لیے کہ محبوب یہ شعر آپ کے لائق ہی نہیں ہے کہ آپ شعر کہیں، اس لیے کہ آپ جو کہتے ہیں وہ شعر نہیں ہے، وہ رب کی وحی ہے۔ شعر جتنا بھی سونا کیوں نہ ہو، اس کا مبدا جو ہے وہ شاعر کا خیال ہے۔ شعر پیدا ہوتا ہے خیال سے، لیکن نبی علیہ السلام جب بولتے ہیں تو نبی خیال سے نہیں بولتے، نبی وحی الہی سے بولتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتے بلکہ اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں۔ تو کہا ہم نے آپ کو شعر کہنا نہیں سکھایا، بلکہ یہ آپ کے مناسب ہی نہیں تھا، آپ تو وحی سے بات کریں، شعر تو شاعر کہیں جن کے پاس یہ روشنی نہیں ہے۔ محبوب آپ کے پاس تو حقیقت کے اجالے ہیں، آپ شعر کیوں کہیں؟ آپ تو لوگوں کو قرآن سنائیں، آپ تو لوگوں کو وحی کا نور بانٹے، تو ہم نے جو ہے وہ آپ کو شعر کہنا نہیں سکھایا۔ اچھا، کچھ لوگ ادھر چلے گئے کہ چلو یہ تو ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کو کم از کم علم شعر تو نہیں تھا، یہ تو قرآن سے ثابت ہو گیا۔ دلیلیں لوگ دیتے ہیں کہ چلو یہ تو ثابت ہو گیا کہ حضور شعر کا علم نہیں جانتے تھے، حالانکہ یہاں تعلیم شعر کی نفی کی گئی ہے، علم کی نفی نہیں کی گئی ہے۔ یعنی آپ کو ہم نے تعلیم شعر نہیں دی ہے، باقی شعر اچھا کیا تھا شعر برا کیا تھا حضور اچھی طرح جانتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بہترین شعر وہ ہے جو لبید نے کہا، ما خل اللہ باطل، وہ فرمایا بہترین شعر ہے۔ تو حضور شعر کے حسن کو اور شعر کے قبا کو اچھی طرح جانتے تھے، تبھی تو شعر خوبصورت ہوا اور حضور کے سامنے پڑھا گیا تو حضور نے اپنی چادر عطا کر دی، یہ کعب بن زہیر کو عطا کی۔ حضرت حسان بن ثابت نے شعر پڑھے، حضور کو پسند آئے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبریل امین سے ان کی مدد فرما۔ نابغہ جادی آئے تو حضور کے سامنے کھڑے ہوئے، کہا حضور میں آپ کی شان میں کوئی شعر کہنا چاہتا ہوں، فرمایا کہو۔ انہوں نے ایک شعر کہا، 2 کہے، 3 کہے، 4 کہے، 10 کہے، 20 کہے، حتیٰ کہ حضور کی شان میں انہوں نے 200 اشعار کہہ دیے۔ جب 200 اشعار کہہ چکے تو حضور فرمایا لا یفدد اللہ فاقہ، اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے۔ حضرت قرظ بن اسامہ کہتے ہیں میں نے 80 سال کی عمر میں حضرت نابغہ جادی کی زیارت کی اور ان کے دانت 80 سال کی عمر میں بھی اولوں کی طرح چمک رہے تھے۔
اس لیے کہ رسول اللہ نے دعا دی تھی اللہ تیرے چہرے کی تیرے منہ کی مہر نہ توڑے. یہاں ایک جملہ کنائے میں کہنا چاہتا ہوں، جو شخص حضور کی مدح کرے اس کی صورت نہیں بگڑتی، اور جو حضور کی تعریف اور مدح کرنے میں بخل کرے مرنے کے بعد بھی اس کی شکل سلامت نہیں رہتی. اس لیے اگر چاہو کہ تمہاری صورت نہ بگڑے، تمہارا چہرہ سلامت رہے، تو رسول اللہ کی شان کے قصیدے پڑھا کرو. تو شعر کا حسن اور شعر کا قبا اچھی طرح حضور جانتے تھے، اور حضور علیہ السلام نے جو کلام فرمایا ہے، ہزاروں شعر حضور کی نثر پہ قربان. سل من قطع کا وات من حرم کا، حضور فرمایا جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھرتے، جو تیرے سے تعلق جوڑے توڑے تو اس سے تعلق جوڑ. حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں مناظرہ ہی کرنے آیا تھا اور یہی جملے حضور کہہ رہے تھے. تو کہتے ہیں میں حضور کے چہرے کو دیکھا اور یہ سونے جملے حضور کی زبان سے سنے. پھر میں تو آیا تھا مناظرے کی تیاری کر کے، اور حضور نے کہا عبداللہ ابن سلام آؤ کدھر آئے ہو؟ میں نے کہا حضور نوکر بننے آیا ہوں، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے. تو شعر تو قربان ہے حضور کی نثر پہ. تو حضور علیہ السلام باقاعدہ شعر نہیں کہتے تھے، اگرچہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ حضور نے ایک جملہ کہا تو وہ وزن شعر پہ آ گیا. جس طرح حضور نے ایک غزوے کے موقع پہ کہا انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو یہ بالکل وزن پہ آ گیا، قافیہ بھی ہے، ردیف بھی ہے، وزن شعری بھی ہے، لیکن اس کو شعر نہ کہا جائے گا، کیونکہ شعر کی تعریف میں یہ لکھا ہے وہ کلام موزوں جو قصدن کہا گیا ہو وہ شعر کہلاتا ہے، جو بغیر قصد کے کہا جائے تو وہ شعر نہیں کہلاتا. بعض کا آپ بھی کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو بالکل وزن ہو جاتا ہے، بلکہ قرآن مجید کے اندر بھی بعض آیات ہیں تو تختی کریں تو بالکل وزن شعری پہ ہیں. وہ پیر نصیر الدین علیہ رحمہ کا ایک شعر ہے، بدشت شقاوت تواں گشتہ گم سواء علیہم انذرتہم. تو اب بالکل دیکھیے کہ یہ شعری وزن ہے. اب اس آیت کے اندر وزن شعری پایا جا رہا ہے، لیکن شعر اسے کہتے ہیں جو قصد شعر کے ساتھ موضوع کلام کیا گیا ہو. فارسی کا بہت بڑا شاعر ہے فردوسی. اچھا یہ بالکل چھوٹا تھا، بچہ تھا، تو اس کا باپ اپنے دوستوں کے ساتھ برآمدے میں بیٹھا ہوا تھا، تو اندر مرغی نے انڈا دے دیا. تو فردوسی بھاگتا بھاگتا آیا، وہ انڈا دے دے نا مرغی تو بچوں کو بڑا چاؤ ہوتا ہے، تو وہ دوڑا دوڑا آیا اپنے باپ کے ساتھ اور کہنے لگا بابا بابا ماکیاں در خانہ ماں بیزہ داد، اے ابا ابا ہمارے گھر میں مرغی نے انڈا دیا ہے. تو یہ بالکل کلام موزوں تھا. تو فردوسی کے والد کے دوست کہنے لگے کہ ہمیں لگتا ہے کہ تیرا بیٹا کل کو بڑا شاعر بنے گا. پھر زمانے نے دیکھا کہ فارسی میں دنیا نے فردوسی سے بڑا شاعر نہیں دیکھا، تو اب اس کا کلام موضوع اس کو شعر نہیں کہا جا سکتا. تو یہ غیر ارادی طور پہ جو ہے کلام موضوع زبان پہ کبھی آ جاتا ہے. مجھے بچپن کی بات یاد آ گئی. بالکل ہمارے گھر کی بیک پر وہ ہماری حویلی ہوتی تھی، تو ہم نے ایک بھینس خریدی، تو وہ روز جو ہے وہ بھاگ جایا کرتی تھی. تو ایک دم باندھ کے آئے تو میں نے چھوٹے بھائی کو بھیجا، میں نے کہا دیکھ کیا وہ کم بخت کہیں بھاگ نہ گئی ہو. اچھا جب وہ گیا نا تو وہ رسہ تڑوا کے اور وہ قلعے سمیت جو ہے وہ جا رہی تھی. تو وہ بچہ تھا چھوٹا، ڈر گیا تو فوری بھاگتا آیا. تو میں دروازے میں تھا تو مجھے کہنے لگا مجھ پٹ کے لائے گئی قلعہ. یہ بالکل وزن شعر ہے. تو بے ساختہ میری زبان سے نکلا لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اب اس کو آپ شعر نہیں کہہ سکتے، کلام موضوع ہے، لیکن غیر ارادی اور غیر اختیاری طور پہ جو ہے یہ موضوع ہو گیا. مجھے پھر ایک اور بات یاد آ گئی. میں ایک دفعہ فیصلہ آباد گیا درس قرآن کے سلسلے میں. تو میں نے ان دوستوں کو فون کیا کہ میں کس جگہ پہ اتروں اور آپ مجھے وہاں سے لے لیں. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ فلاں پل ہے اس کے قریب اتر جائیں تو وہاں سے ہم آپ کو لے لیں گے. میں جب بالکل قریب پہنچا تو میں نے ان کو فون کیا کہ میرا خیال ہے یہ کنڈکٹر بتا رہا ہے، ڈرائیور بتا رہا ہے کہ کوئی تقریباً کوئی 1-2 کلومیٹر رہ گیا ہے، تو آپ گاڑی والے کو بھیج دیں تاکہ وہ مجھے لے لے تاکہ وقت پہ میں درس دے سکوں. تو انہوں نے کہا کہ گاڑی پہنچ گئی ہے، لیکن انہوں نے کہا مجھے اس طرح کے کالے رنگ دی وٹس کھلوتی ہے تے ساتھی آپ نو پہ اڈیک دے دیں. اور بالکل مجھے لگا کہ یہ تو بالکل وزن شعری ہے
کہ کالے رنگ دی وٹس کھلوتی ہے ساتھی آپ نو پے اڈیک دینے. تو انہوں نے حالانکہ قصدے شعر کے ساتھ یہ نہیں کہا تھا، ویسے انہوں نے کہا، لیکن میں نے دیکھا کہ بالکل وہ وزن شعر ہے، وہ میرے ذہن کے اندر وہ بار بار وہ گھومنے لگا. اچھا انہوں نے اپنے خیال کے مطابق وہاں گاڑی بھیج دی ہوئی تھی، لیکن رستے میں رش تھی، وہ پھنس گئی. اب میں جب وہاں جا کے جب اترا تو دیکھا کہ وہ گاڑی ادھر نہیں پہنچی تھی. تو میری عادت یہ ہوتی ہے، مزاج یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے میزبانوں پہ بوجھ نہیں بنتا. کوشش ہوتی ہے، بلکہ جب ہم نے درس قرآن شروع کیا تھا پورا 1 سال وہ روٹی والا ڈبہ ساتھ رکھتے رہے. ارادہ یہ تھا کہ کسی جگہ سے کھانا بھی نہیں کھانا. پھر دوستوں نے کہا کہ یہ شرمندگی ہوتی ہے ہمیں کہ ہمارے پاس آپ آتے ہیں اور کھانا بھی نہیں لیتے. تو پھر چلو کھانا لینا شروع کر دیا. اور آج کبھی سوچتا ہوں کاش کہ نہ ہی شروع کیا ہوا ہوتا. اور نہ یہ دارالعلوم کے سلسلے بھی ہیں، یہ ایک اچھا کام اللہ نے لے لیا، لیکن کبھی کبھی طبیعت پہ بوجھ بنتا ہے جب کم ظرف لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. تو اس وقت خیال آتا ہے کہ کاش کہ وہی تنہائی اور وہی ناشنائی ہوتی، بس آتا اترتا درس دیتا بھاگ جاتا، نہ کسی سے ملتا، نہ کسی سے ملاقات ہوتی، نہ تعلقات ہوتے. اور حضور نے ارشاد فرمایا ہے میرے دوستوں میں قابل رشک شخص وہ ہے کہ جس کے جاننے والے تھوڑے ہوں اور جب وہ چلے تو اس کی طرف انگلی نہ ہو، اور لا یشیر الیہ الناس، لوگ اس کی طرف اشارہ نہ کریں اور انگلی نہ کریں. اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کا سامان اس کے پاس تھوڑا ہو اور نمازیں اس کی زیادہ ہوں. پھر حضور نے ثم نقد بیدہ، حضور نے پھر ایسے چٹکی بجائی، پھر فرمایا کہ اسے موت بھی ایسے ہی آئی، بہت لمبی زندگی جیا بھی نہیں، ایسے ہی مرا. پھر فرمایا قلت بواکی ہے، اس کو رونے والے بھی تھوڑے ہی تھے. فرمایا میرے دوستوں میں قابل رشک دوست دیکھنا ہے تو یہ ہے اس کا جنازہ جا رہا. لیکن بہرحال اب پھیل گئے. تو میں کافی دیر کھڑا رہا، لیکن وہ خیر گاڑی پھنسی رہی. تو خیر میں نے ان کو فون کیا کہ حضرت وہ ابھی تک گاڑی نہیں پہنچی. تو وہ کہتے ہیں کہ گاڑی آ رہی ہے. تو میں نے جو فون کیا تو چونکہ میرے ذہن کے اندر وہ ان کا موضوع کلمات تھے کہ کالے رنگ دی وٹس کھلوتی ہے تے ساتھی آپ نو پے اڈیک دینے. تو وہ شام کا وقت ہو گیا، مغرب کے بعد درس ہوتا تھا. تو جو پرندے تھے وہ بھی اڑ اڑ کے آ رہے تھے اپنے گھونسلوں کی طرف. تو میں نے ان کو فون کے اندر یہ کہا کہ پنچھی اڑ کر آنو جان دینے تیری وٹس اڈیک دیں، شام ہو گئی. اور پھر اللہ نے کرم کیا، ایسا دماغ چلا کہ میں گاڑی بھی خیر آ گئی. اور میں درس گاہ پہنچتے پہنچتے یہ جو وٹس اڈیک سے شام ہوگی والی منزل تھی، یہ شام پھر قبر کی شام تک پہنچ گئی. اور وہ کافی اشعار ہو گئے. تو میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ کے پاس قلم کاغذ ہے تو اب مجھے یاد ہے لکھ لو، یہ ایک اچھا سرمایہ ہے. تو شاید انہیں لکھا ہوا ہے، کبھی مل گیا تو چلو وہ کبھی کسی جگہ پہ چھپ بھی جائے گا. تو یہ کلام موضوع جو غیر ارادی طور پہ ہوتا ہے، یہ کلام موضوع غیر ارادی طور پہ کہا گیا جو ہے وہ شعر نہیں کہلاتا. تو کبھی ایسا حضور نے بھی ارشاد فرمایا، تو اس لیے شاعر حضور کو نہیں کہا جائے گا، اس لیے وہ غیر ارادی طور پہ انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اللہ کہتا ہے محبوب ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھائے، اس لیے نہیں کہ آپ کو نہیں سکھائے، شعر اس قابل نہیں ہے کہ وہ نبوت جیسی زبان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح جاری ہو. اور پھر دوسری بات ہے کہ کافر شاعر کہہ کے آپ کی باتوں کو ٹال دیتے، اس لیے آپ شاعر نہیں ہیں، آپ پیغمبر ہیں. شاعر کا مبدا خیالات ہوتے ہیں، لیکن آپ کا مبدا جو ہے وہ وحی الہی ہے. تو پھر آپ کو شاعر نہیں بنایا ہم نے. تو یہ جو آپ بولتے ہیں یہ کیا ہے؟ ان ہو الا ذکر و قرآن مبین، یہ نصیحت ہے اور کھلا قرآن ہے. تو ہم نے آپ کو قرآن دیا، تو جس کو قرآن دیا ہو اس کو شعر کی پھر کیا ضرورت ہے؟ تو محبوب ہم نے آپ کو شاعر نہیں بنایا، ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے. ہم نے آپ کو شاعر نہیں بنایا، ہم نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے. ہم نے شاعر نہیں بنایا، ہم نے آپ کو مرسل بنایا ہے، ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے. اور آپ لوگوں کے پاس کوئی دیوان نہیں لیے پھرتے کہ غزلیں سنا رہے ہوں اور نظمیں سنا رہے ہوں، بلکہ لوگوں کے پاس دیوان لے کے نہیں آئے، لوگوں کے پاس قرآن لے کے آئے. اللہ اکبر. کیوں؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ آپ تنذیر کریں اس کو جو زندہ ہے. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر فرمان الہی کی حجت ثابت ہو جائے. یہاں زندہ سے مراد کون ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ جو زندہ ہیں وہ ہے مراد. دوسرا قول یہ ہے کہ جو اللہ کے علم میں مومن ہیں.
اور تیسرا قول یہ ہے سارے مومن مراد ہیں۔ تو مومنین اس سے جو ہے وہ تنزیل حاصل کریں اور پھر اس قرآن سے کافروں پر بھی حجت قائم ہو، کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں کوئی تنزیل کرنے والا نہیں آیا تھا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو ہم نے اس لیے آپ پر قرآن نازل کیا۔